ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا طاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا شکر ہے۔ محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اور بالخصوص وہ ایام ابتدائی ایام ہیں، اور اب ہم ایک 10 محرم الحرام شریف بطور خاص جو بڑا ایک عظمتوں والا دن ہے، اور بڑے بڑے عظیم واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے، اور خاص طور پر پھر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی چونکہ اسی تاریخ پر ہے، اور مسلمان بڑی عقیدتوں کے ساتھ اہل بیت اطہار سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی آگے کس انداز سے اس کی تربیت کریں، اور بچوں کے دلوں میں بھی یہ تو ہمیں محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حکم بھی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، میری محبت بھی، میری آل کی بھی محبت۔ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی تربیت میں جیسے کہ حدیث پاک میں ہی یہ بیان کیا گیا کہ میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت جو ہے وہ سکھاؤ، اور قرآن کریم پڑھنا سکھاؤ، یہ 3 باتیں ذکر کی گئیں۔ تو مختلف مواقع کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ چیز احسن انداز میں بچوں کو سکھا اور سمجھا بھی سکتا ہے، اور معاشرے میں پائے جانے والی اس چیز سے متعلق جو غیر مستند جو ہے وہ معلومات ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بچا بھی سکتے ہیں۔ تو یوں محرم الحرام خاص طور پر جو ہے وہ اہل بیت کا مہینہ گویا کہ جو ہے وہ منایا جاتا ہے، ان کا ذکر خیر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے جو ہے وہ بالکل یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اہل بیت کی سیرت سے جو ہے وہ آگاہی دیں۔ ٹھیک، اس کے لیے گھر درس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں بچوں کو بیٹھ کر روزانہ جو ہے وہ آپ جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں بڑی بڑی، ان کا جو ہے وہ تعارف بتائیں، ان کی جو ہے وہ سیرت بتائیں، اور ان کی تعلیمات سے آگاہی دیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ کام کیا، لہٰذا ہماری زندگی میں بھی کبھی ایسا وقت آئے تو ہمیں جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جیسے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بنیادی جو ہم کہیں کہ بچوں کے لیول کے اعتبار سے بات کریں تو وہ ہے صبر، کہ ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش کے اوپر جو ہے وہ آپ نے صبر کیا، تو لہٰذا اس سے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ صبر کا جو ہے وہ درس دے سکتے ہیں۔ یوں ہی جو ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اچھا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حسنین کریمین سے محبت ہے وہ جو ہے وہ بیان کی جانی چاہیے، تو اس سے بچوں کے دلوں میں بھی جو ہے وہ ذوق شوق بڑھے گا۔ پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جو واقعات بچپن سے متعلق ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں چونکہ ان کا بچپنا تھا، تو انہوں نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو امور کیے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ لطف کا انداز تھا، شفقت کا جو ہے وہ انداز تھا،
تو یہ واقعات بچوں کے لیے دلچسپی والے بھی اور ایک جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ کیفیت والے واقعات جو ہے وہ بچوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یوں مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور ان کو اہل بیت کی محبت، ان کے فضائل، ان کے واقعات، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کہ کس طرح وہ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، کس طرح وہ سخاوت کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ کس قدر جو ہے وہ صبر کیا کرتے تھے، یہ تمام واقعات جو ہے وہ سنا کر ہم اپنے بچوں کو بھی ان باتوں کی ترغیب دلا کر اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا سکتے ہیں۔ اور ہم بطور خاص دیکھیں تو امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، ان کا تو بچپن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو گزرا ہے، تو یوں یہ ایک خوبصورت مطلب وہ زندگی کے سال اور ایک آئیڈیل سال کہ جس میں بڑے چھوٹوں پر کیسے شفقت کریں، ان سے پیار محبت کیسے کریں، اور چھوٹوں کا برتاؤ کس انداز سے ہونے چاہیے۔ تو کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، تو ان کی عمریں بہت کم تھیں اس وقت، اور پھر وہ جو کچھ اس وقت سیکھا اور وہ جو تربیت پائی تو پچھلی زندگی میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کردار اہل بیت ضرور ہم سب کو اپنانے کی ضرورت اور حاجت ہے، اور یہی تعلیمات نبویہ ہیں اور یہی تعلیمات قرآن ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر کہیں کہ کچھ تفاسیر ہوتی ہیں جو کتابوں میں ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عمل کر کے ہی گویا کہ اس آیت کی تفسیر عملی طور پر بتا دی، تو وہ گھرانہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ سے بطور خاص وہ لیجئے، اپنے بچوں کو وہ بھی پڑھنے کے لیے یا پڑھ کر سنائیں۔ اتنی باتیں ہم گھر میں کرتے ہیں تو کچھ واقعہ وہاں سے پڑھ کر سنا دیں، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور ہماری آل کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی محبتیں، عقیدتیں تحیات عطا فرمائے اور انہی کی غلامی میں جینا مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھیں۔ میرا نام محمد جہاں سے بتا رہی ہے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر جو ہے مساجد کی دیوار کے اوپر نماز جنازہ کی دعائیں، مثلا بالغ اور نابالغ کی دعا یا بالغ مرد اور بالغ عورت کی جو دعا ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، تو اکثر نمازی احباب اس دیوار پر دیکھ کر وہ نماز جنازہ کی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ دیکھ کے دعا کہہ رہے ہیں۔ نماز کے اندر کوئی بھی چیز اگر آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کریم آپ نے دیکھ کر پڑھ لیا یا کوئی دعا آپ نے دیکھ کر پڑھ لی، تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ آپ کی فاسد ہو جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو جنازے کی دعا ہو یا ویسے کئی جگہ آیت الکرسی جو ہے وہ لکھی جو ہے وہ ہوئی ہوتی ہے، پرانی آیت ہے، تو اگر کوئی نماز میں وہاں سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو بہرحال نماز جو ہے وہ اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر کسی کو نہیں آتی تو اولاً تو ہمیں سیکھنی چاہیے دعائیں جنازے کی، لیکن بالفرض اگر نہیں آتی تو جنازے کی جو دعا ہے اس کی جگہ پر سورہ فاتحہ بنیت قرآن نہیں بلکہ بنیت دعا کی نیت سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ اس جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، تو یوں بھی جو ہے وہ آپ جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو دعا نہیں آتی تو سامنے لکھی ہوئی جو ہے وہ نہ پڑھیے، وہ شاید اس لیے لکھی جاتی ہوں گی کہ ویسے جنازے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو ایک ریویژن ہو جائے، یا ویسے کوئی جو ہے وہ یاد کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنازے میں آپ کو دیوار سے دیکھ کر ہی جو ہے وہ دعا پڑھنی ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ جو دعا تو پتہ نہیں بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا نا بالکل سامنے ہی لکھی ہوئی ہے کہ آپ یعنی پڑھنی تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن یوں ہی نہیں ہے کہ بالکل سامنے لکھی ہوئی کہ آپ نے یوں نظر اٹھائی تو آپ وہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب لکھی اوپر ہوئی ہے تو یہ کیا کیفیت جنازے میں؟ جنازے میں تو عام طور پہ اتنی سامنے تو ہائی لیول سے دیکھیں جو ہے وہ اونچی جو ہے وہ دیوار پر جو ہے وہ ہوتی ہے، تو بہرحال یہ جیسے فرمایا گیا تو یہی کرنا چاہیے۔ اچھا، مین جو جنازے میں چیزیں ہیں، بالفرض ہم کہتے ہیں کہ کسی نے دعا پڑھی نہیں، ٹھیک ہے، اب یہ جو دعا تھی مشہور وہ بھی نہیں آتی اس کو، تو اس نے کہا کہ بھئی دعا پڑھی نہیں اس نے، تو جنازہ ہو جائے گا؟ جی جنازہ ہو جائے گا، کہ اصل جو بنیادیں ہیں وہ ہیں تکبیرات،
تو لہٰذا جب تکبیرات جو ہے وہ اس شخص نے جو ہے وہ کہہ لیں، اگرچہ اس نے ثنا نہیں ہے پڑھی یا دعا درود کی جگہ پر درود جو ہے وہ نہیں پڑھا یا دعا کی جگہ دعا نہیں پڑھی، تو بھی جنازہ ادا ہو جائے گا۔ جنازہ ادا ہو جائے گا، یہ اور بل ہے سنت موقدہ۔ جی، تو لہٰذا جو ہے وہ پڑھنے یعنی سیکھ لینی چاہیے، اور جب تک نہ آئے تو سورہ فاتحہ بہرحال ہر مسلمان کو ہی جو ہے وہ آتی ہے۔ عام فرض نمازوں میں بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہی ہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، لیکن جب اپنی سنت نوافل پڑھیں گے یا کبھی فرض آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ تو آپ کو آتی ہی ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں جب کہ آپ کو اصل دعا نہیں آتی تو سورہ فاتحہ دعا کی نیت سے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، شروع کی جو ثنا ہے، اب اس میں عام نماز میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے نا؟ جی، تو اب اگر وہ کلمات کی وجہ سے کوئی کنفیوز ہو رہا ہے تو وہی نماز والی ثنا نماز والی ثنا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح درود بھی جو ہے وہ ایک درود مخصوص ابراہیمی ہے، تو لیکن افضل یہی ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں، تو آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا آپ نماز والی ثنا ہی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں وجل ثناء کا لفظ اضافہ ہوتا ہے، اگر یہ نہیں بھی آتا تو آپ یہی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں نماز والی ثنا بھی۔ چلیں جی، بیسک چیزیں مطلب تکبیرات ہیں جنازے میں، آپ نے جو اصل فرض ہیں، اگر تکبیر رہ گئی کسی کی یا خود اس نے نہیں بولے کہ امام صاحب اللہ اکبر کر رہے ہیں اور خود اس نے اللہ اکبر نہیں کہا اتنا کہ اس کے اپنے کان سن سکیں، تو تکبیریں 4 یہ اس کا رکن ہے، فرض ہے۔ اگر یہ رہ گئیں یا ایک رہ گئی تو جنازہ اس کا تو ادا نہیں ہوا، یعنی جو پیچھے پڑھ رہا ہے وہ اس طرح نماز جنازہ اس کا درست نہیں ہوا۔ تو تکبیرات کہنی ہیں جو بیسک چیزیں، کہ اور دوسرا قیام اور تکبیرات، یہ کہہ کر آپ جو ہے وہ نماز جنازہ کے جو مین فرض ہیں اور پھر بقیہ چیزیں سنت مؤکدہ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ البتہ اگر فرائض بھی کی ادائیگی ہوتی تو جنازہ تو ادا ہو جائے گا، اور کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے باقاعدہ سفر کرتے ہیں، اور بالخصوص یہ محرم شریف کے مہینے میں تو اگر لاکھوں نہیں کہیں تو ہزاروں افراد تو ضرور ہی ایسے ہوں گے کہ وہ باقاعدہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے ہیں۔ تو ابھی تک جو نیتیں اور جو مختلف علاقوں سے ایسی خبریں ہیں اور تیاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور اس میں بیسک چیز ہی یہی سکھائی جاتی ہے، اور سب بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی شرمانے کی کوئی ایسی معاملہ بھی نہیں ہوتا کسی کو جھجک ہو۔ تو الحمدللہ یہ سیکھ کے آیت ہے، تو 3 دن کا 12 دن کا آپ ایک ہدف بنا کر جائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ اس نیت سے ہی آئیں اور آپ کہیں کہ مجھے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں آپ آئیں اور اس حوالے سے آپ رابطہ کریں، جہاں جہاں بھی دعوت اسلامی کے مراکز ہیں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر دیں گے کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں تو یہ فوراً آپ کو سکھا دی جائیں۔ مزید سوال؟ جب بندے کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور بالغ ہو جوان ہو تو اس کا نان نفقہ، اس کے لیے مکان بنانا، اس کی شادی کرنا، یہ والدین کا فرائض میں شامل ہے، یا والدین نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے؟ اور اگر اولاد بالغ جوان ہو اور معذور ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں، یہ اس کی رہنمائی فرما دیں۔ جی، اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ باپ پر واجب ہے۔ اب کب تک واجب ہے؟ لڑکی ہے تو جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس کا نان نفقہ جو ہے وہ باپ پر ہی واجب ہے، جب کہ اس کا اپنا کوئی مال نہ ہو۔ اور لڑکا ہے تو بالغ ہونے تک جو ہے وہ اس کا نان نفقہ باپ پر واجب ہے، اس کے بعد شرعاً واجب نہیں ہے۔ البتہ اس کے بعد بہرحال جو ہے وہ چونکہ بالغ ہونے کے بعد بھی بچے جو ہے وہ ماں باپ کی کفالت میں ہی رہتے ہیں اور ماں باپ ہی جو ہے وہ ان کے اخراجات جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ البتہ فی زمانہ کئی دفعہ یہ سننے میں بعض لوگوں سے آیا، بعض نوجوان اس طرح کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں گھر بنا کر نہیں دیا، ہمارے ماں باپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ چیزیں والدین پر لازم نہیں ہے کہ وہ اولاد کو گھر بنا کر دیں، بالغ اولاد کو، یا جناب جو ہے وہ بسا اوقات چھوٹا بیٹا ہوتا ہے تو والدین بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں تو اب اس کی شادی کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ بسا اوقات ہی شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ میری شادی کیوں نہیں کروا رہی ہے۔ تو وہ شرعاً والدین پر لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے شادی کے وہ اخراجات جو آج کل ہمارے ہاں جو ہے وہ
اتنے پھیلے ہوئے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں 5-10 لاکھ 20 لاکھ، تو یہ والدین پر لازم نہیں ہے۔ بیٹی کا نفقہ شادی تک واجب ہے، اس کا جو ہے وہ رشتہ کر کے اس کی شادی کر دینا، اسے رخصت کر دینا اپنی حسب استطاعت، وہ والدین کے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ اس میں بھی کوئی لمبے چوڑے اخراجات کرنا، شادی کی جو ہے وہ لمبی چوڑی دعوتیں یا جناب جہیز یا جو ہے وہ زیورات دینا، یہ والدین پر شرعاً لازم نہیں۔ ہاں جو والدین کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی خوشی سے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، یہ ان کا اولاد کے لیے جو ہے وہ گویا کہ ان کی جانب سے احسان ہے، اس پہ ان کو صدقے کا ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا۔ عرفی فریضہ ہے، ہاں، ذمہ داری تو ہے نہیں بہت بڑی؟ یہ بالکل ہے۔ دیکھیں اولاد کی ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے بنیادی ہے، ٹھیک، نفقے کے اعتبار سے جو ہے وہ بیٹی کی شادی تک ہے، بیٹے کے بالغ ہونے تک ہے، اور اس کے بعد بھی والدین ادا کرتے ہی رہتے ہیں جب تک کہ عموماً بچہ جو ہے وہ کمانے کے قابل نہ ہو جائے۔ بالکل ایسا۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمانے کے قابل ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اپنے ایک اسٹیٹس یا اسٹینڈرڈ کے اعتبار سے والدین کے اوپر جو ہے وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے یا ان پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے مجھے یہ سب کچھ کر کے کیوں نہیں دیا، تو دیا ہی کیا، بلکہ یہ کہا ہے نا دیا ہی کیا ہے، آپ نے کیا ہی کیا میرے لیے۔ تو ایسا کہنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بہرحال یہ حکم ہے۔ ہاں اگر کوئی اولاد ایسی ہے جو کہ مجبور ہے، معذور ہے، جس کی وجہ سے وہ کمانے پر قادر نہیں، مجبور سے مراد معذور ہے کہ وہ کمانے پر جو ہے وہ قادر نہیں ہے، تو اس کا نفقہ بہرحال جو ہے وہ باپ پر ہی لازم رہے گا۔ اس میں بھی شرعی اعتبار سے ایک جملہ فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جب کہ ان کا اپنا مال نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے جس کے پاس اپنا مال و اسباب اتنا موجود ہے، اچھا وہ اپنا مال و اسباب کس طرح ہوگا؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں باپ نے زندگی میں ہی اسے جو ہے وہ کچھ دے دیا، یا اسے دادا دادی سے کوئی چیز جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ملی۔ تو اگر کوئی اس کا اپنا مال و اسباب ہوگا تو بھی والدین پر شرعاً نفقہ واجب نہیں ہے، تو وجوب کے احکامات جدا ہیں، اور جو ہے وہ ایک احسان اور تبرع کے طور پر خرچ کرنا، اس میں کوئی جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی لمیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی پابندی اور کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں دیکھا گیا کہ والدین نے بچہ بالغ ہوا تو 15 سال میں اس کو گھر سے باہر کھڑا کر دیا ہو کہ بھئی جاؤ تم خود ہی کماؤ اور خود ہی کھاؤ اور خود ہی جو ہے وہ رہو، بلکہ والدین جو ہے وہ 20 سال تک، 22 سال تک، 25 سال تک عموماً جو ہے وہ بچوں کو ساتھ ہی انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے، ان کی کفالت، ان کی تعلیم، بلکہ جاب کرنے کے بعد بھی بسا اوقات وہ اپنے اخراجات پورے نہیں اٹھا رہا ہوتا تو بھی جو کمی بیشی ہو رہی ہوتی ہے وہ والدین ہی جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات۔ تو یہ سارا والدین کی جانب سے گویا احسان در احسان ہے کہ جب تک نابالغ تھا تو والدین پر وہ چیزیں لازم تھیں، اگرچہ اس کا جو احسان ہے اس کا وہ احسان بھی جو ہے وہ اولاد کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، مگر یہ سمجھے کہ احسان در احسان ہے کہ یہ چیز اب اس پر لازم بھی نہیں ہے، پھر بھی والدین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں جو ہے وہ مال و اسباب بھی مہیا کرتے ہیں، رہائش بھی مہیا کرتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ اپنی حسب استطاعت جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین کا ان امور کے اندر اولاد کو بہرحال شکر گزار ہی ہونا چاہیے، اور والدین کو کبھی بھی ان کے اخراجات پر یا وہ جو خرچ اولاد پر کر رہے ہیں اس میں تنگی کی صورت کے اندر ہرگز جو ہے وہ ان پر شکوہ کرنا یا ان سے شکایت کرنا یا ان پر اعتراض کرنا یہ ہرگز درست نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹاپک بہت وسیع ہے، اس پہ گفتگو کئی زاویوں سے ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں وہ مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں نا۔ اب ایک والد کیا کیا کر سکتا ہے اور اس نے اس کے اندر کیا کیا کمی چھوڑ دی یا نہیں کیا، اپنی بھرپور کوشش کی، اور اب وہ نہیں معاملات تک پہنچ سکے، ظاہر ہے اب بعض اوقات کوئی ہدف ہی ایسا بنا لیں اور پتہ ہے کہ بظاہر کوئی صورت ایسی نہیں ہے، تو پھر تو گھر والوں کو بھی ٹینشن میں مبتلا کرنا ہے، والد کو بھی کرنا ہے، بچوں کو بھی کرنا ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہر آدمی کرائے پہ مکان والے بھی رہ ہی رہے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں۔ بعض اوقات کرائے پہ شروع ہوئے تھے کرائے پہ ہی، اور کرائے کے مکان سے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے اور چلے گئے۔ مکان ٹھیک ہے اپنا ہونا چاہیے، ذاتی ہونا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہر آدمی اس استطاعت کے مطابق ہی کرے گا نا۔ آپ بچوں کو یہ تو نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آ کر ٹھیک ہے آپ کو اتنا بڑا کر دیا، جوان کیا، اب آپ ذرا دکھائیں، بنا کے دکھائیں۔ وہ ایک پڑھا تھا کہیں، ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بچہ جو نا اپنے والد کو، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا ہی کیا، یہ ایک مکان ہے، کیا کیا آپ نے، یہ ایک مکان ہے، یہی کیا، بس یہ کر۔
تو اس نے بولا تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ میرے مرنے کے بعد چلے گا، ہاں یہ بس میرے مرنے کے بعد ہے، چلو میں آج تمہیں بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں ان کو بتا دیا کہ مکان یہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن اس کی بنیادوں میں کچھ تمہارے لیے چھپایا ہوا ہے، تو تم جو ہے نا وہ فلاں فلاں چیز جگہ پہ جو ہے نا وہ ظاہر تمہیں یہ گرانا پڑے گا، اور یہ ایک ایک کمرے کے پہلے مکان ہوتے تھے، اور یہ تو یہ گرانا پڑے گا، اور تو بنیادوں میں تمہارے لیے اتنا کچھ ہو جائے گا، بس تم پھر دیکھ لینا۔ وہ ٹھیک ہے۔ اب انتقال ہوا تو اس نے تو پھر فوراً کہ اب وہ خزانہ ہی میں نکالوں، تو وہ سارا کچھ اس نے گرایا، اور بنیاد میں سے وہ پرچہ رکا ملا کہ میں نے یہ بنایا تھا، اب تم بنا لو، اب تم اس کو بنا لو، جتنا میں نے بنانا تھا تمہارے لیے وہ بنا لیا، اب تم اس کو بنا کے دکھاؤ۔ تو بچپن سے پالا، پھر تعلیم، اور پھر یہ سارے معاملات، پھر بیک وقت کئیوں پہ اخراجات، جی گھر کے معاملات چلانا، بڑے بچے ہو رہے ہیں تو ان کے معاملات، شادیوں کے معاملات، بچیوں کے معاملات، پھر شادی ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں اخراجات کتنے چلتے رہتے ہیں، یہ سارے چیزیں مینیج کرنا اور ان کو چلاتے رہنا، واقعی یہ ماں باپ کی بڑی ایک ہمت والی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ان جوانوں کو جو بطور خاص جوانی میں پھر مزید آگے پڑھنے کے لیے موقع دینا، میں کہتا ہوں اسی کو والدین کا ایک بونس سمجھ لیں آپ کو۔ اگر آپ کو 16-18 سال کی عمر میں، 17 سال کی عمر میں ہی وہ کہیں دکان پہ کھڑا کر دیتے تو 25-30 ہزار تو یہ کما ہی لیتا، جی ایسے لیکن اتنے سالوں تک انہوں نے یہ بھی نقصان برداشت کیا تاکہ یہ اپنا مستقبل کوئی اچھا کر لیں، اس کے باوجود اپنے ماں باپ کو یہ کوسنا، یہ تو بالکل درست نہیں بنتا۔ میں ان بچوں سے کہوں گا، ان بیٹوں سے کہوں گا، آپ یہ سوالات اب کریں کہ ہمیں ماں باپ کے احسانات کا بدلہ کیسے دینا ہے، ہمیں ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، یہ سوال ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتری رہے گی، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، اور اگر یہ مقابلے والی کیفیت آئے گی تو پھر آپس میں نفرتیں ہوں گی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات میرے ذہن میں جو کفیل صاحب والدی ہیں، گویا کہ ان کو فرمائیں کہ اپنی اولادوں کو غنی چھوڑ کر جائیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ فقیر فقراء ہوں۔ اب اس کے تحت بھی کئی چیزیں وہ بیان کی نا کہ اپنی اولاد کے لیے ایسی فکر رکھنا کہ میرے بعد یہ محتاجی کی طرف نہ جائیں، یہ کچھ ایسے کام کریں، ہنر سیکھیں، یا وہ ان کو تعلیم دے کے جائیں۔ اس نقطے پہ کیا کہیں گا؟ دیکھیں اس کے اندر بنیادی جو حدیث پاک ہے وہ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہے کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ خیرات کر دیتے ہیں، وہ مال ہوتے ہوئے یا وصیت جو ہے وہ آپ کر دیتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اچھا وصیت کے جہاں احکام بیان کیے گئے وہاں پر ایک تو ہے وصیت واجبہ کہ بھئی آپ کا اپنے اوپر زکوٰۃ فرض تھی جو آپ نے ادا نہیں کی، یا آپ نے نماز روزوں کا فدیہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو ایک وہ وصیت یا قرض کی ادائیگی کہ آپ نے جو ہے وہ وصیت کی۔ ایک یہ کہ ویسے آپ کہیں اور جو ہے وہ کسی اور کو دینے کا کہہ رہے ہیں، مسجد مدرسے میں دینے کا کہہ رہے ہیں، تو اس میں یہ کہ اگر آپ کی اولاد غنی ہے تو ایسی صورت کے اندر تو آپ جو ہے وہ تہائی مال میں وصیت کریں۔ اگر اولاد غنی نہیں ہے تو پھر اب بہتر یہ ہے کہ وصیت نہ کریں، بلکہ یہ مال اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جائیں، کہ بجائے اس کے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس سے بہتر ہے کہ تم اسے غنی چھوڑ کر ہی جاؤ۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ دوسرا یہ کہ اولاد کی تربیت میں والدین کو بہرحال اس بات کا شروع سے ہی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی دنیاوی تربیت بھی اور دینی تربیت۔ دنیاوی تربیت میں یہی کہ ان کو آپ ایسا ہنر سکھا دیتے ہیں یا ان کی تعلیم و تربیت کر کے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی اگر جو ہے وہ جاب کرنا چاہیں یا وہ کوئی کاروبار کرنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ کر سکیں۔ اب وہ ہر ایک کی استطاعت کے مطابق جدا جدا ہوگا، ہر والدین اپنی استطاعت کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم کا اہتمام کر پاتے ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ ایک جیسی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا کہ اس کے وسائل اور ذرائع جو ہے وہ اتنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح کاروبار ہے تو بعضوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ کاروبار کے لیے پیسہ بھی دے دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جن کا اپنے گزر بسر پورا نہیں ہو رہا تو وہ کاروبار کے لیے الگ سے اولاد کو کہاں جو ہے وہ دیں گے۔ تو یہاں پر تو اصل میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ والدین کا کردار ہوتا ہے کہ جہاں ضروری اخراجات کرنے ہیں وہ تو نہیں کرتے، شادی کے اوپر 20 لاکھ روپے خرچ کر دی، وہی شادی آپ 5 لاکھ میں کر کے 15 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کو ہی اس طور پر جو ہے وہ دے دیں کہ وہ کچھ بھئی وہ کچھ جو ہے وہ کام کر لیں، کوئی جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ کر لیں، یا ویسے آپ انہیں گفٹ جو ہے وہ دے دیں۔ تو عمومی طور پہ کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید باپ تو یہ سوچ رہا ہو لیکن اولاد کا یہی وہ ہے تقاضا کہ نہیں جناب ہماری شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے، صحیح۔ تو اب باپ مجبوراً بلکہ قرضے لے کر بھی جو ہے وہ اس طرح کی شادی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
تو یوں جو ہے وہ ایک اعتبار سے دونوں طرف کے امور جو ہے وہ ہوتے ہیں. بہرحال عمومی طور پہ بہرحال صورتحال یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں اور وہ اپنی حسب استطاعت جوڑ کے جو ہے وہ بہرحال پیسہ جو ہے وہ گھر بناتے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ حج بعد میں کرتے ہیں, گھر پیسہ پہلے بناتے ہیں. ہاں حج میں اولاد کی فکر ہی ہوتی ہے نا کہ یار ہمارے بعد جو ہے وہ ہم نے تو چلو ایک عرصہ گزار لیا کرائے کے مکان میں, لیکن ہماری اولاد کو جو ہے وہ پیچھے گھر ان کا مل اپنا جائے. اور حالانکہ ہوتا وہی ہے کہ ان کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ گھر تقسیم ہو جاتا ہے اور پھر وہ سارے دوبارہ کرائے پر آ جاتے کرائے پہ آئے. تو یہ ایک بہرحال جو ہے وہ سرکل چل رہا ہوتا ہے. اگرچہ شرعی حکم یہی ہے کہ آپ پہلے حج کریں گے, اگر آپ کے پاس مال و اسباب اتنا ہے تو پہلے حج بہرحال جو ہے وہ آپ پر لازم ہے, حج کیجئے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ بقیہ امور سر انجام دیجئے. تو والدین عمومی طور پر اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں. اولاد کو اصل میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ والدین نے کیا وقت ان کے لیے محنت کر کے گزارا ہے. کئی ایسے والدین ہیں آج کل کے دور میں کہوں کہ جو والدین ہمارے ہوں گے انہوں نے شاید جاب جو ہے نا وہ 10 سال کی عمر سے شروع کی, اسٹارٹ کیے, بالکل 8 سال کی عمر سے, یعنی انہوں نے پڑھائی بھی نہیں کی یا پڑھتے بھی تھے لیکن کام بھی کرتے تھے. صحیح بات. تو اچھا اب آج کے ہم اگر ریٹوں کا حساب دیکھیں مہنگائی کا تو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں جو ہے نا وہ روٹی کتنے کی آتی تھی تو آج کتنے کی آتی. تو اسی طرح جب وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہماری تنخواہ تو اتنی تھی اور اس میں گزارا کرتے تھے, تمہارے لیے بچاتے بھی تھے اور سب کچھ کرتے تھے. اور حقیقی معنوں میں آج کل ہم جیسے ہم لوگ والدین ہیں, ہم وہ قربانیاں حقیقی معنوں میں نہیں دے رہے جو ہمارے والدین نے دی. جی انہوں نے تو سمجھے اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا نا, اپنی کوئی خواہش نہیں, کچھ نہیں. ہم لوگ تو ایک اعتبار سے اپنے بھی ساری خواہشات گویا کہ پوری کر رہے ہیں, اولاد کی بھی پوری کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو بہرحال والدین کا احسان مندی ہونا چاہیے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور حقیقی معنوں میں اولاد اگر یہ سوچ لے کہ یار یہ 20 سال تک والدین نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, اب 20 کے بعد عموماً کیا ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں اب میں نے اپنی لائف کیسے بنانی ہے. ہم یہ سوچیں کہ ہم اگلے 10 سال یا 15 سال والدین کو کیا کر کے دے سکتے ہیں. جیسے ایک سوچ یہ کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے, اور ایک سوچ اگر آپ کی یہ ہو کہ یار مجھے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے, انہیں حج پہ لے کے جانا ہے, انہیں عمرہ کرانا ہے, یا انہیں گھر بنا کر دینا ہے. تو یہ سوچ میرے خیال سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. تو جب یہ ہم کریں گے تو امید ہے کہ والدین بھی جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور حالانکہ والدین اولاد کا پیسہ لیتے نہیں ہیں, عمومی طور پہ جو والدین ہوتے ہیں ان کو اسی میں خوشی ہوتی ہے کہ اولاد اپنے گھر میں خوش رہے اور سکھی رہے. بالکل انہیں اس بات سے نہیں ہوتی کہ یار اس بچے کا پیسے سے ہم کوئی جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیں. مگر اولاد بسا اوقات یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں جناب جو ہے نا یہ میرا پیسہ وہاں کیوں جا رہا ہے. تو ایسا سمجھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. والدین کی خدمت کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے بڑھ کر کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کی زندگی میں, رزق میں, اولاد میں, سب چیزوں میں برکت. ایسے میں سارے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ کے مہروں میں کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے چکنے سے منع کیا ہے, تو کیا وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتی ہیں؟ اللہ پاک ان کو صحت دے, شفا دے, تندرستی دے. کیا کہتے ہیں؟ زمین پر بیٹھ کر اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سکتا, یا کھڑے ہو کر تو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ میں رکوع کے لیے جھک نہیں سکوں گا یا سجدے میں پھر جو ہے وہ میں نہیں جو ہے وہ جا سکوں گا, تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کر اگر جو ہے وہ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایسا جو ہے وہ کر سکتے ہیں. یا اگر رکوع سجدے کے لیے جھکنے میں بھی مسئلہ ہے تو پھر کھڑے ہو کر یا جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. زمین پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں, زمین پر بیٹھ کر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. زمین پر بیٹھنے میں اور کرسی میں بیٹھنے میں اس بات کا ہو کہ زمین پر جب ہم منع کرتے ہیں کہ بھئی کرسی پہ آپ آ سکتے ہیں, تو یہ مین چیز ہے کہ آپ زمین پر بھی سجدہ نہ کر سکتے ہوں اور زمین سے اونچی کوئی 9 انچ کی چیز بھی رکھ کر اس پر سجدہ نہ کر سکتے ہوں. تو اب آپ کو سجدہ حقیقی سے رخصت مل جاتی ہے, اشارے والے سجدے کی اجازت مل جاتی ہے, اور اشارے والا سجدہ آپ چاہے زمین پر بیٹھ کر ہی کر لیں, چاہے جو ہے وہ آپ کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ کر لیجیے. ایک سوال کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو کرسی پر ہوتا ہے یعنی زمین پہ جو سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے جس کو ہم کرسی کے لیے اجازت دیتے ہیں, جی تو اس کا کیا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ یہ کھڑے کھڑے ہی پڑھ سکتا ہے؟ کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتا ہے, آپ کا اشارہ ہے نا, ہے اشارہ. جی اشارے ہے, کھڑے ہو کر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. کھڑا ہونا اس پر فرض نہیں ہے. بعض لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں,
تو ان کا بھی کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جس سے سجدہ حقیقی اشارے کی طرف کنورٹ ہو گیا تو اب اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے، رکوع بھی ساکت ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اب اس کے لیے کھڑا ہونا بھی فرض نہیں رہا۔ کرسی اور زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کیا بہتر ہے؟ یعنی کرنا اشارہ سجدے سے ہی ہے، تو اس اعتبار سے عاجزی اور انکساری کے زیادہ لائق یہ ہے کہ انسان زمین پر بیٹھے۔ ہاں زمین پہ بیٹھنے کے قابل ہے تو ہم اللہ 100% یہی مشورہ دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں تو بہرحال وہاں عجز و انکسار ہونا چاہیے، ظاہر ہے تو وہاں وہ زمین پر بیٹھنے میں زیادہ ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اگر آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں تو آپ زمین پر بیٹھ کر ہی اشارے سے سجدہ کر کے نماز پڑھیے، اگر آپ سجدہ حقیقی پر قادر نہیں ہیں۔ جی، بڑھتے ہیں مزید سوالات کی طرف، بلکہ ایک پیکج بھی آپ کے لیے تیار کیا ہے، دیکھتے ہیں سائل کیا پوچھا جاتا ہے۔ گزرے ماہوں سال تیرے یوں رحمت خدا کی تجھ پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بیٹھیں سر۔ جی سر فرمائیے۔ جی سر، مجھے 2 کمروں کا مکان کرائے پر چاہیے۔ سر 1 لاکھ روپے ایڈوانس ہے اور 25,000 روپے کرایہ۔ 1 لاکھ ایڈوانس ہے، 25,000 روپے رینٹ ہے۔ جی سر یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا، کوئی اس سے مناسب دیکھیں جو ہماری رینج میں آ جائے۔ سر اگر آپ کو یہ کرایہ زیادہ لگ رہا ہے تو ایک اور صورت ہے، اس میں آپ کو 10 لاکھ روپے ایڈوانس دینا پڑے گا اور 2,000 روپے کرایہ ہو جائے گا اور 2% ہمارا کمیشن ہوگا۔ 10 لاکھ روپے ایڈوانس اور 2,000 روپے کرایہ، جی یہ کیسے ممکن ہے؟ سر یہ مارکیٹ میں کام ہو رہا۔ اچھا، لیکن ایسے عموماً ایسا ہے تو نہیں، 2,000 روپے کرایہ اور 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ایڈوانس؟ مارکیٹ میں اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ حیران کن بات ہے یہ، ویسے اس حوالے سے شرعی رہنمائی لی جائے تو بہتر رہے گا۔ شرعی رہنمائی کس سے لیں اور کہاں سے لیں سر؟ رکیے، پریشان نہ ہو، مدنی چینل پیش کر رہا ہے پروگرام دارالفتہ اہل سنت، جس میں آپ کی رہنمائی کریں گے مفتیان کرام۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ جی، مختلف چیزیں مارکیٹ میں رائج ہو جاتی ہیں جی تو انہی کا ایک ہی یہ خاکہ پیش کیا گیا۔ جی، آج کل جو ہے وہ یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے پگڑی سسٹم جو ہے وہ تھا، زیادہ تھا، اس کی کوئی لیگل جو ہے وہ حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس جیسا ہی تھا، مگر اس میں تھوڑا سا اور فرق تھا کہ اس میں پگڑی سسٹم کے اندر آپ کرایہ دار سے ایک دکان خالی نہیں کروا سکتے تھے پگڑی سسٹم کے اندر، یعنی چاہتے ہوئے بھی۔ جی، دوسری بات یہ کہ اس میں جو ابتدائی طور پر پیسے دیے جاتے تھے وہ پیسے ناقابل واپسی ہوتے تھے، ٹھیک، وہ پیسے واپس نہیں ملتے تھے، اور اس میں جو ہے وہ آپ آگے کسی اور کو البتہ کرائے پہ رکھ سکتے تھے۔ تو وہاں بھی یہی کہ بھئی یکمش مثال کے طور پہ اس دور میں پرانے پگڑی سسٹم عموماً پرانا جو ہے وہ چل رہا ہے، تو اب اس وقت 1 لاکھ روپے ایسے ہی تھے جیسے آج کے 10 لاکھ روپے جو ہے بالکل، تو اب وہ 1 لاکھ روپے دیے تھے اور کرایہ جو ہے وہ 200 روپے 400 روپے، تو آج بھی ان دکانوں کا کرایہ جو ہے وہ شاید 5,000 روپے پہنچا ہوگا۔ ہاں صحیح ہے۔ حالانکہ اسی دکان کی اس وقت جو مارکیٹ میں نارمل کرایہ ہے وہ 50,000 روپے 40,000 روپے 30,000 روپے ایسے بھی جو ہے وہ چل رہا ہے، تو بہرحال وہ بھی ناجائز ہے۔ اور جو یہ صورت ہے یہ کہلاتی ہے ہیوی ڈپازٹ، کہ آپ جو ہے وہ بھاری ڈپازٹ جو ہے وہ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کرائے میں کمی حاصل کر لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہم ایڈوانس دیتے ہیں، سیکیورٹی ڈپازٹ دیتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ بنیادی طور پر جب میں کسی کو سیکیورٹی ڈپازٹ دیتا ہوں تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ واپس مجھے دیا جائے گا جب میں یہ مکان خالی کروں گا، ٹھیک، اور یہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے ایگریمنٹ کے اندر باقاعدہ کہ بھئی یہ جو ہے وہ قابل واپسی ہے۔ اس وقت اگر مکان یا دکان میں نے کوئی توڑ پھوڑ کر دی، کوئی نقصان کر دیا، تو وہ پیسے کاٹ لیے جائیں گے اور باقی میرے پیسے واپس دے دیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرعی اعتبار سے یہ رقم جو کرایہ دار کی مالک مکان کے پاس ہے یہ قرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح، جب قرض کی حیثیت رکھتی ہے تو قرض دینا اور پھر قرض دینے کے ساتھ ساتھ آپ کا کرائے پر کوئی چیز لینا، یہ گویا کہ 2 ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ میں چیز کرائے پر لینے جو ہے وہ جا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ سر نہیں، پہلے سیکیورٹی ڈپازٹ آپ دیں، کہ اگر آپ جو ہے وہ بھاگ گئے کرایہ چھوڑ کر تو پھر میں کس سے کرایہ وصول کروں گا۔ تو اس طور پر جو ہے وہ سیکیورٹی ڈپازٹ لیا جاتا ہے۔ اس کی عرفاً علماء نے اجازت دی کہ سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کروا کر آپ کرائے پر مکان لے سکتے ہیں، مگر
یہ ضروری ہے کہ عرف میں جتنا سیکیورٹی ڈپازٹ چل رہا ہو اتنا ہی سیکیورٹی ڈپازٹ دیا جائے گا. کہیں 3 مہینے ہے، کہیں 5 مہینے، کہیں 6 مہینے کا سیکیورٹی ڈپازٹ ہوتا ہے، تو جو عرف ہے وہ آپ سیکیورٹی ڈپازٹ دیں گے اور جو عرفی اس کا کرایہ ہے وہ آپ جو ہے وہ ادا کریں گے. لیکن جب آپ عرف سے ہٹ کر سیکیورٹی ڈپازٹ کو جو ہے وہ 2 گنا 3 گنا یا اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، 8-10 گنا تک لے جاتے ہیں، جیسے 1 لاکھ کرائے کے ایڈوانس سیکیورٹی ڈپازٹ کے بجائے آپ 10 لاکھ لے رہے ہیں، صحیح. گویا کہ اب آپ اس اضافی سیکیورٹی ڈپازٹ یا ایڈوانس کی وجہ سے کرائے میں معافی دے رہے ہیں، اور وہ جو سیکیورٹی ڈپازٹ ہے وہ ہے قرض. تو یہ قرض کی بنیاد پر نفع دیا جا رہا ہے، اور قرض کی بنیاد پر جو نفع دیا جائے طے کر کے وہ سود ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے. تو لہٰذا ایسا کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہیوی ڈپازٹ کے اوپر کرایہ کم کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں، کرایہ آپ جو ہے وہ کم نہیں کرتے، آپ جو ہے وہ ویسے ہیوی ڈپازٹ جو ہے وہ کر کے ایگریمنٹ اپنا جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے کر لیتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. یا کرایہ آپ کم کریں لیکن بنیاد سیکیورٹی ڈپازٹ ہیوی کرنے پر نہ کریں، بلکہ آپ یوں کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے 1 سال کا میں آپ کو یکمشت کرایہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں. 1 سال کا 1 سال کا، جتنے سال کا بھی جو ہے وہ طے کر لیں. تو اگر ایسا کر لیں گے تو پھر درست ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک جگہ ہے اس کا وہ کرایہ جب چلے جائے گا وہ بھاری، مطلب 50,000 کرایہ ہے اور سال کے اندر 6 لاکھ روپے بن جائیں گے. اب یہ 6 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیں کہ یہ پورے سال کا کرایہ ہے، تو یہ واپسی تھوڑی ملیں گے. واپسی نہیں ملے گا. تو یہ جو واپسی نہیں ملے گا، یہ ہے کہ یہ واپسی نہیں ملے گا. بہرحال وہ پھر کرائے کے اندر جو ہے وہ کٹتا رہے گا. اچھا، آپ نے جو کہا نا کہ جتنا وہی دے سکتے ہیں کہ جتنا عرف میں اور مارکیٹ میں نا، ایسے لوگ سوال یہ کرتے ہیں، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ میں ہی اب ہے. اب یہ سی کوئی ناجائز چیز مارکیٹ میں آ جائے تو اس کو بھی یہی کہیں گے کہ یہ عرف ہو گیا. دیکھیں، میں یہ اس پر کئی افراد کو یہ کہتا ہوں کہ سود ہمارے ہاں کتنا مارکیٹ کے اندر ہے. بالکل. بینکوں کے علاوہ بھی بہت سارا سود ہماری مارکیٹوں میں رائج ہے. ہاں، ایک تو ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی بینک جو ہے وہ سود جو ہے وہ بینک سود کر رہا ہے، باقی سب وہ ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ مارکیٹوں میں جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، فرنیچر مارکیٹ ہے، موٹر سائیکل مارکیٹ ہے، کپڑا مارکیٹ ہے، جس میں بھی جائیں، جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو کئی جگہ پر جو شراکت کے معاملات لوگ انویسٹمنٹ کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت نہ شراکت ہوتی ہے نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سودی معاملات ہی ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ عام ہے. تو ان کے عام ہونے کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں راضی ہیں، اس میں ان کو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو سود میں بھی دونوں افراد ہی راضی ہوتے ہیں، مگر وہ حرام اسی لیے کہ اللہ پاک نے اسے حرام کیا. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ چیز رائج اب ہو رہی ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ سود رائج ہو رہا ہے. تو لہٰذا جب وہ چیز سود رائج ہو رہی ہے، قرض پر نفع کی بنیاد کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کرائے میں رخصت مل رہی ہے، تو بہرحال وہ سود ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اور یہاں پر ایک اور بات بھی انہوں نے ہمارے سائل محترم نے کی کہ جناب اس میں کمیشن ہمارا 2% ہوگا. 2%. ہاں، اس میں یہ والا سودا طے کرائیں گے تو پھر 2 ہے. یعنی ویسے ہو سکتا ہے 1% ہو، بولا بھی انہوں نے ٹھیک، نارمل جو 1% ایک ہے اور اس میں 2 ہے. تو یہ بھی جائز نہیں ہوگا کہ اگر عرفاً آپ کا جو بھی ایگریمنٹ کروانے کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ 1 ماہ کا کرایہ جو ہے وہ لیتے ہیں، تو آپ اتنا ہی کرایہ لے سکتے ہیں. یا اگر 1% کہیں پہ رائج ہے تو 1% ہی ہوگا. آپ کسی مخصوص ڈیل کے اوپر کہیں کہ میں 2% لوں گا یا 1.25% لوں گا، یہ جائز نہیں ہے. کمیشن کا اصول یہ ہے کہ کمیشن جو ہے وہ جتنا عرف چل رہا ہے اس سے آپ زیادہ نہیں لے سکتے. اس سے کم تو لے سکتے ہیں باہمی رضامندی سے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ باہمی رضامندی سے بھی لینا دینا جائز نہیں. جی ٹھیک ہے. مزید سوال. میرے والد صاحب جو ہیں جوئے کی کسی لت میں شاید پڑ گئے، اور وہ سالوں سے اس معاملے میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ اتنی دفعہ انہوں نے لوگوں سے قرضہ لیا، رشتہ داروں سے، قریب سارے عزیز و اقارب سب سے لیا. میں اس سلسلے میں بڑا پریشان ہوں. ایک حد ہوتی ہے کہ میں ان کو روک پاتا، ہر پیار سے سمجھا لیا، ہر طرح سے ٹریٹ کر لیا. میری ہر حد پار ہو گئی. میں رشتہ داروں میں بے عزت ہو رہا ہوں. لوگ کال کر کے بول رہے ہیں، گھروں پہ لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ قرضہ لے لیا. وہ لوگوں کو دھوکہ دے دیتے کہ میں تمہارا کام کرا دوں گا، یہ کرا دوں گا، اور جو ہے نا ان سے
پیسے لے لیتے ہیں. اور وہ کتنا میں کر چکا ہوں, میں حد میری کراس ہو گئی تھی, میں نے کچھ دفعہ بدتمیزی کر دی, ان کو گھر سے نکال دیا, اور وہ پھر بھی نہیں سدھرے. گھر آ کے پھر وہ روتے ہیں کہ نہیں یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر جھوٹی کہانیاں, پھر گھر والوں سے مانگتے ہیں. کیا کروں اس سلسلے میں, مجھے کیا عمل کرنا چاہیے, مجھے اس کا صحیح راستہ بتا دیجیے. جی دیکھیں, والدین کا کوئی بھی غلط قدم یا غلط کام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اولاد جو ہے وہ ان سے بدتمیزی کرے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط رویہ یا غلط سلوک کرے. ان کا جو بھی عمل ہے وہ ان کا اپنے ساتھ ہے, ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے حسن انداز میں اور نرمی والے انداز میں. بچے نہیں ہیں کہ آپ ڈانٹ کر سمجھائیں گے, آپ کے والدین ہیں, جو مقام و مرتبہ انہیں اللہ پاک نے دیا وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ کسی بھی غلط لت میں بھی پڑ گئیں, آپ پر یہی ہے کہ آپ انہیں حسن انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش ہی کریں, اور اس وقت کو سوچیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ بھی اس طرح بسا اوقات الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے, تو والدین جو ہے وہ آپ کی بھی وہ ساری چیزیں برداشت کرتے تھے. تو لہٰذا والد کا غلط کام ہے, اس کے لیے آپ رشتہ داروں سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ میں سے کوئی بھی انہیں قرضہ نہ دے, سمپل تو انہیں یہ بات کہہ دیں کہ بھئی آپ قرضہ نہ دیں, اگر دیں گے تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہوں گے, ہم ادائیگی نہیں کریں گے. یہ واضح ان پر کر دیں, اور والد کو کسی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹی کے اندر, ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ لیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں جو ہے وہ انہیں لیں, ان کی جو ہے وہ قافلوں میں اپنے ساتھ لے کر جائیں, کچھ اس طرح کی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریں جس سے وہ اپنی اس بری عادت سے بھی جو ہے وہ بچ جائیں. اچھا, تو اس طور پر جو ہے وہ ان کی خیرخواہی بھی جو ہے وہ کریں. بہرحال جو آپ نے ان کے ساتھ کیا, بدتمیزی یا گھر سے نکالا, یہ سراسر جو ہے وہ گناہ ہوا. آپ پر لازم ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی سچی توبہ کریں اور والد سے بھی معافی مانگیں, اور آئندہ کبھی بھی ہرگز ایسا نہ کریں. احادیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر والدین ظلم کریں تو بھی تم ان کی جو ہے وہ خدمت کرو. تو لہٰذا والدین پر ظلم کرنا, کہ انہیں گھر سے نکال دینا یا جو ہے وہ ان سے بدتمیزی کرنا, یہ سراسر جو ہے وہ جائز نہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ وہی تمہاری جنت ہے, وہی تمہاری جہنم ہے. انہیں راضی کر کے جنت پا سکتے ہو, انہیں ناراض کر کے جہنم میں چلے جاؤ گے. تو اگر آج والد کی وجہ سے جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, اگر اس تکلیف پہ ہم صبر کر رہے ہیں اور والد کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں اور اس کے بدلے میں جنت مل جائے, تو یہ کون سا جو ہے وہ چھوٹا سودا ہے, بہت آسان سودا ہے در حقیقت. تو لہٰذا بہرحال یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے والدین سے حتی الامکان ہر معاملے میں, بس اوقات والدین بوڑھے بیمار ہو جاتے ہیں, چڑچڑے ہو جاتے ہیں, اس میں بھی کئی دفعہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ سمجھانے کے انداز میں لیکن سختی کر بیٹھتے ہیں. سختی کر, اس میں قرآن کریم کا یہ حکم یاد رکھیں کہ فرمایا فلا تقل لہما اف, بہت چھوٹا سا ایک جملہ ہے اف, فرمایا یہ جملہ تک مت کہو, یہ بھی مت کرو, کہ بھئی والدین کے ساتھ وہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے مطابق جسمانی کیفیت, چڑچڑا پن, ان ساری وجوہات کی بنیاد پہ ایسا ہو جاتا ہوگا, تو فرمایا کہ انہیں اف تک مت کہو. تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا, جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر صبر کریں اور ان کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر آپ عرض کرتے رہیں کہ ابو یہ کام آپ چھوڑ دیں تو بڑی نوازش ہوگی, آپ یہ کام نہ کریں. اور ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں میں تو مشہور جب ہو گیا, جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ تھوڑی ہمت کریں, ان 10 بندوں سے ہی مل رہے ہیں کہ بھئی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں, ہم پیسے پائی ہم نہیں دیں گے آپ کو, اور لوٹاتا بھی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے, ایسا نہیں کہ کوئی آگے بھئی آپ کے بھائی نے 1 لاکھ لیا تھا آپ مجھے دے دو, آپ نے یہ لیا تھا آپ یہ دے دو, کوئی ایک آدھ دفعہ کچھ بھی ہوگا, لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو لٹانے میں بھی آگے آ رہے ہوں. تو یوں اپنا کردار بہرحال اچھے انداز سے سمجھانے کا صرف زبان تک نہ رکھیں, آپ خود کچھ ان کو ساتھ شامل ہو جائیں. آپ کا بزنس ہے تو ان کو اپنے ساتھ آپ بالکل فارغ نہ ان کو چھوڑیں, اور اگر وہ کوئی نہیں کماتے تو آپ کماتے ہیں تو آپ ان کے اخراجات آپ پورے کریں, ان کو پیسے اس طور پر آپ ان کی ضروریات پوری کریں تاکہ وہ کسی اور کام میں نہ پڑیں. بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے, ہمارے گھروں کے ماحول کو بہتر فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ان دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.